اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ اللہ اکبر اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ سورہ زاریات آیت نمبر 156۔ محترم حضرات، پروگرام صدائے حق کہ اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے توحید کی اہمیت و فضیلت۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشی ماں اور بہنوں، جنت نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پہ آج 4 رمضان المبارک سن 1441 ہجری مطابق 28 اپریل 2020 عیسوی بیکرمی سنبت 16 گتے بیساکھ 2077 بروز سموار صدائے حق کا پروگرام لے کر میں بندہ ناچیز ظہیر الدین عبدالشکور السلفی، استاذ کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات، دھنوجی کٹیا، دھنوشا، نیپال، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، ماہ رمضان المبارک سن 1441 ہجری کی آمد اور جملہ سامعین و ناظرین کو دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ وہ ہماری، آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی روزے کو قبول فرمائیں۔ ماہ رمضان کے صیام اور عبادت کے قیام، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، خیر و خیرات اور دوسرے تمام اعمال کی انجام دہی کو ہماری اور آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں، اور ان نیکیوں کو ہم سے اور آپ سے قبول فرمائیں، اور اس رمضان کو عزت و شرف والا، مسلمانوں کی عزت و غلبہ والا رمضان بنائیں۔ ملت اسلامیہ کے اندر
اللہ رب العالمین اتحاد و اتفاق پیدا کر دے اور پوری ملت کو اللہ تعالی اپنی کتاب میں مقدس اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت پر مجتمع فرمائے، آمین۔ بزرگوں، دوستو، صدائے حق پروگرام ریڈیو FM جنک پور میں آپ لوگوں کے لیے ماہ رمضان میں عقیدے سے متعلق درس کا انتظام کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ توحید دین کی اصل اور اساس ہے اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے۔ انس و جن اور جمیع مخلوقات کے پیدائش کا مقصد اولین ہے، اور جب تک عقیدہ توحید درست نہ ہو کسی عمل کی قبولیت محال اور ناممکن ہے۔ یہی دین کا اول ہے، یہی آخر ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ذریعے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنتی ہوتا ہے۔ توحید کو سمجھنا، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا اور توحید کو پختہ کرنا، شرک و بدعت و معصیت کے ملاوٹوں سے توحید کو پاک کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان توحید کا بیان کیا معنی؟ ہم ایسے دوستوں کو، ایسے بھائیوں کو صرف اور صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اول انبیاء امام الموحدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلی نبینا افضل الصلوات نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے دعا فرمایا تھا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو اور میرے بیٹوں کو صنم پرستی سے، بت پرستی سے، غیر اللہ پرستی سے بچا۔ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنی ذات پر، اپنی بچوں کی ذات پر شرک کر گزرنے کا اندیشہ ہوا تو کوئی کیوں کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے شرک سرزد نہیں ہو سکتا۔ فَمَن يَعْمَلُ الْبَلَاءَ بَعْدَ ابراہیم، ابراہیم کے بعد بلا سے، شرک سے، مصیبت سے کون بے خوف رہ سکتا ہے؟ اسی لیے توحید کا علم ضروری ہے کہ ایک بندہ مکلف پر سب سے پہلا واجب اور پہلا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو سمجھے۔ اگر وہ توحید کو نہیں سمجھے گا لا محال شرکن۔ اسی لیے توحید کے دروس کا انعقاد پر میں صدائے حق پروگرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھے کورس کا انعقاد کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے زیر درس جو کتاب ہوگی وہ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، توحید الوہیت کے بیان میں، توحیدی عبادت کے بیان میں
جو سب سے پہلا اور سب سے اہم حق ہے اللہ رب العالمین کا اس کے بندوں پر۔ یہ کتاب 12ویں صدی کے عظیم مجدد اور مصلح امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی تالیف کردہ کتاب ہے۔ ہم یہی عقیدہ توحید کی آبیاری تھی جو امام محمد بن عبد الوہاب نے کی۔ ہم توحید کی دعوت میں انشاءاللہ ان کے بیٹے اور پوتوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے خالص توحید پر قائم و دائم رکھے اور تمام اہل توحید کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو شروع میں آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں اللہ کا بیان ہے، قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید لکھی ہے توحید عبادت کے بیان میں، توحید الوہیت کے بیان میں۔ اب یہاں سے آپ کو تھوڑا سمجھنا ہوگا ہمارے ساتھ توحید کا معنی کیا ہے اور یہ توحید الوہیت کیا چیز ہے اور توحید کی دوسری قسمیں کیا ہیں۔ تو علماء عقیدہ نے، سلف صالحین نے قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے توحید کی 3 قسمیں بتائی ہے۔ یہ تقسیم استقرائی ہے۔ آیات کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العالمین 3 لحاظ سے یگانہ و یکتا ہے۔ ایک تو توحید ربوبیت والملک ہے، توجہ فرمائیے گا۔ دوسری توحید الاسماء والصفات ہے، اور تیسری توحید الوہیت، توحید عبادت ہے۔ شیخ الاسلام کی یہ کتاب توحید عبادت، توحید الوہیت کے بیان میں ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق ہے، رب ہے، مالک ہے، رازق ہے، حیات و موت کا مالک ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے، تمام امور اسی کے ہاتھ میں ہیں، تمام بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس کا ہر حکم نافذ ہوتا ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے بولتا ہے، حکیم علیم ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پوری کائنات کا تنہا کریٹر ہے، سب کا روزی رساں ہے، حیات و موت، عزت و ذلت سب کا اکیلا مالک ہے۔ اس عقیدے کا نام توحید ربوبیت ہے۔ اس توحید کا اقرار انسان کی فطرت میں
انسان کے دماغ میں، انسان کے عقل میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ والے توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی حیات و موت کا مالک ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ مکے والوں کا ایمان اور یقین تھا اس بات پر، کیونکہ یہ چیز انسان کے نیچر میں، انسان کی فطرت میں اللہ نے لکھا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 31 کے اندر، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کہیے تمہیں کون آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ مکے والوں سے پوچھئے، مشرکین سے پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ زمین سے غلے، پھل، فروٹ کون اگاتا ہے؟ کون تمہارا کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندے کو مردے سے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو بے جان نطفے سے انسان کو اور جان نطفے سے بے جان نطفہ پیدا کرتا ہے؟ جو بے جان گٹھلی سے درخت پیدا کرتا ہے، درخت سے پھر گٹھلی پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور پورے کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ نظام کائنات کون چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ ان تمام سوالوں کا جواب مکہ والے کہیں گے سنتے ہی، سڈنلی، بغیر کسی تعمل کے کہیں گے کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ یہ مکہ والوں نے کہا، تو ان سے کہیے کہ افلا تتقون، دیکھو سب اقرار کرتے ہو کہ پیدا اس نے کیا، کائنات کی تدبیر وہ چلا رہا ہے، دھوپ وہ نکال رہا ہے، بارش وہ برسا رہا ہے، ہوا وہ چلا رہا ہے، جلا وہ رہا ہے، مار وہ رہا ہے، کھلا وہ رہا ہے، پلا وہ رہا ہے، زندگی وہ دے رہا ہے، موت وہ دے رہا ہے، تو پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ بندگی خالص اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ پھر دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو اللہ کے سوا؟ کیا زبردست استدلال ہے! توحید ربوبیت کے قرار کو توحید الوہیت کے انکار کے اوپر رد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ تم توحید الوہیت کا انکار کرتے ہو، جبکہ اللہ کو خالق، مالک، رازق ماننے کا لازم تقاضا یہ ہے کہ تم اسی کو اپنا معبود حقیقی مانو۔ رب العالمین فرماتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 87 میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ،
اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ ضرور بھی ضرور ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 9 میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو یہ کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ کہ اللہ عزیز و علیم نے اس کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان سے آپ پوچھئے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش برسا کر تمہاری مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اور لہلہاتے ہوئے پودے نکالتا ہے تو کہیں گے ضرور بھی ضرور یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کہیے مضطر کی پریشان حال کی دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری تکلیفوں کو تم سے دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کی خلافت نصیب کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ زمانہ گم ہے، خاموش ہے، نہیں کوئی نہیں سوائے اللہ کے، پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، اتنی اقرار کے باوجود بھی مکہ والے مشرک ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت بتائی ہے سورہ یوسف آیت نمبر 106 کے اندر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ حقیقت میں مشرک ہے۔ کون سی ایمان کی بات کہی ہے اللہ نے؟ توحید ربوبیت پر ایمان ہے۔ ان مکہ والوں کا ایمان ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ تو ٹھیک رہا، لیکن اتنے سے نجات نہیں ملے گی جب تک کہ یہ اللہ کو ایک حقیقی معبود نہ سمجھے۔ یہ مشرک ہے۔ توحید عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، نذر و نیاز بزرگوں کی نام کی چڑھاتے ہیں، جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، رکوع و سجدہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، استغاثہ و فریاد اللہ کے علاوہ سے کرتے ہیں۔ اور کیا بات بتائیں میں آپ کو کہ مکہ والے بعض وقت میں بندگی بھی اللہ کے لیے خالص کرتے تھے۔ جب بھی مصیبت میں مبتلا ہوتے، جب جہاز ان کا پانی میں گرتا، ہلاکت خیز موجوں کے تھپیڑے کھا رہے ہوتے، ڈوبنا یقینی نظر آتا تو کہتے سب لات عزا منات جتنے بھی بزرگان ہیں سب درکنار ہیں، اے اللہ تو اور صرف تو ہی ہے جو بچا سکتا ہے مجھ کو اس دلدل سے، اس ہلاکت خیز طوفان سے۔ دیکھیے کیسے مخلص ہو گئے، کیسے دعاؤں اور پکار صرف اللہ کے لیے ہو رہی ہے۔ رب العالمین سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ جب یہ سمندر میں جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، پکار کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں کہ اللہ صرف تو ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، ان کا جہاز کنارے پر لگتا ہے، فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ تو وہ شرک کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہیں جنہوں نے ان کو مصیبت سے نہیں بچایا، جنہوں نے مشقت سے ان کو نہیں نکالا۔ اس وقت تو نکالنے والا صرف اور صرف اللہ تھا۔ تنگی میں صرف اللہ یاد آیا، خوشحالی میں جب آئے، باہر میں جب آئے تو اللہ کے علاوہ دوسرے بزرگان بھی سوجھنے لگے۔ لیکن تم تو کبھی اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ کے علاوہ کو بھی پکارتے ہو، اسی لیے تم جہنمی ٹھہرے۔ تو یہ توحید ربوبیت ہوئی۔ محترم سامعین، دوسری توحید اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بھی یگانہ اور یکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہایت پاکیزہ نام اور صفات ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ علیم کل شیء، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اللہ حی قیوم ہے، پوری کمال کی صفتوں کے ساتھ زندہ رہنے والا ہے، سدا بہار ان کریم ہے، خود قائم رہنے والا، دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ الحی القیوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو سمیع بصیر ہے، جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے، جو رعوف الرحیم ہے، جو علام الغیوب ہے، جو گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، جو غفور الرحیم ہے، جو عرش پر مستوی ہے، بلند ہے۔ ان تمام ناموں اور صفتوں پر ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ جو اللہ کے نام پاکیزہ اور جو اس کی بلند صفات قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت میں آئی ہے، اللہ کے نام اور صفات ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ حقیقی معنی میں ہم ایمان رکھتے ہیں۔ حقیقی معنی کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعویل نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ کافی علمی نقطہ ہے۔ ہم اس کی تعویل نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، یہود ملعون کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، کہا تمہارے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، ٹوٹ جائیں۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ رات دن لٹا رہا ہے تو پھر بھی اس کے بحر سخاوت میں اتنی بھی کمی نہیں آئی جتنا کوئی سمندر میں سوئی ڈالے اور سوئی نکالے، دونوں ہاتھ سے لٹا رہا ہے۔ اللہ نے کہا میرے دونوں ہاتھ ہیں، تو ید کا معنی عربی میں ہاتھ بولتے ہیں اور انگریزی میں ہینڈس۔ اللہ کے لیے دو ہاتھ ہوئے۔ ہاں، گمراہ کب ہوں گے؟ جب ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ہاتھ فلاں کی ہاتھ کی طرح ہے، فلاں مخلوق کی طرح ہے، تو گمراہ ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ سوال نہیں کرنے کا۔ اللہ کے پاؤں ہیں، ہے۔ اللہ نے کہا پاؤں ہے تو ہیں۔ اللہ ہنستا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے،
اللہ تعجب کرتا ہے، اللہ بولتا ہے ہمیشہ جو چاہتا ہے، اللہ اترتا ہے، اللہ چڑھتا ہے، ہاؤ وی ڈونٹ نو، جیسے اس کی شان کو زیب دیتا ہے ویسے کرتا ہے، لیکن اس کے معنی الٹو مت، اللہ اترتا ہے نہیں، تم کہو کہ اس کی رحمت اترتی ہے، اللہ چڑھتا ہے نہیں، اس کی طرف نیک اعمال چڑھتا ہے، اللہ ہنستا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ عربی زبان میں قرآن اترا ہے، جس ورڈ کا جو حقیقی معنی اوریجنل معنی ہے آپ اس کو مان لیجئے، قصہ ختم۔ آپ گمراہ تب ہوتے ہیں جب کہتے ہیں کیسا ہے، ایسا اور ویسا جب کہتے ہیں تو گمراہی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ چلو اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے یہ سوال جب آئے گا کہ کیسا ہاتھ ہے، ہاؤ ہی از لافنگ، کیسے وہ ہنستا ہے، اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں کا انکار ہی کر جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ظلم کیا، اللہ کے ناموں اور صفتوں کا انکار کر دیا۔ اللہ کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے نام بڑے پاکیزہ ہے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، ان ناموں کا وسیلہ پکڑو۔ آپ کہتے ہیں کہ نام ہی نہیں ہے اللہ کی، اس لیے یاد رکھو کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں کے اندر یہ عقیدہ رکھو کہ ہم ان تمام ناموں کو ہو بہو کما حقہ ایسے ہی ثابت کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں اللہ کے نام اور صفات بیان کیے ہیں۔ اگر اس کی تعویل نہیں کریں گے، حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف پھیریں گے نہیں، اور اللہ کی ناموں کو ثابت کریں گے، اس کو کوئی مثال اور کوئی تشبیہ نہیں دیں گے، اور اللہ رب العالمین کی ناموں کا انکار بھی نہیں کریں گے، اور اس کو ہر عیبوں سے پاک سمجھیں گے۔ کیا غضب کی بات کہی اللہ رب العالمین، یہ اصول اللہ نے دیا۔ سورہ شورى آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنے سے جیسا کی مثلیت کی نفی کی کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، لہذا تشبیہ اور مثال کی بات ہی نہ کرو، اور کہا اللہ کے وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ خبردار کہ تم نے سننے اور دیکھنے کی نفی کر دی، نہ تمہیں اللہ کے ناموں کا انکار کرنا ہے اور نہ اللہ کے ناموں کو مخلوق سے تشبیہ دینا ہے، نہ اس کی صفتوں کو تشبیہ دینا ہے، نہ اس کے حقیقی معنی کو مجازی معنی کی طرف کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ناموں کو ثابت کرنا ہے، اثباتاً بلا تمثیل و تنزیحاً بلا تعطیل۔ اللہ کے ناموں کو ثابت کرو، مثال مت دو، اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک کرو، لیکن اس کے ناموں کا انکار مت کرو۔ یہ توحید الاسماء والصفات ہے۔ اب آئیے اصل توحید کی طرف، وہ توحید ہے توحید عبادت، کہ بندگی صرف اللہ کی ہے، ہم بندوں کی بندگی کا اکیلا صرف اللہ مستحق ہے۔ ہم پکاریں گے تو اسی کو، فریاد کریں گے تو اسی سے، ڈریں گے
تو اسی سے امیدیں رکھیں گے تو اسی سے محبت کریں گے تو اسی سے، اور اس دن سے جن سے اللہ کو محبت کرنا پسند ہے۔ کبھی ہم کسی ایسے کو نہیں پکاریں جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی ہم کسی سے ایسی محبت نہیں کرتے جتنی محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ جس چیز کی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اس چیز کی امید ہم کبھی غیر اللہ سے نہیں رکھیں گے۔ محبت، رجاء، خوف، رغبت، رہبت، توکل، انابت، توبہ، طواف، رکوع، سجدہ، قیام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذبح، نذر، استغاثہ، استعانت، فریاد، سب کی سب اللہ سے۔ یہی توحید الوہیت ہے جس کو پکارنے کے لیے حضرات انبیاء کرام آئے۔ سب سے پہلے نبی شرک کے خلاف توحید کا بلند کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام تھے، جن کے قوم نے اپنے قوم کے 5 بزرگوں کو، ان کی قبروں کو، پھر بعد میں ان کے اسٹیچو کو پوجنا شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو سورہ اعراف میں پڑھیے۔ سب نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی وہ عبادت کا توحید ہے جس کا ہم ہر مسلمان اقرار کرتے ہیں۔ اپنی نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت صرف تیری کرتے ہیں، مدد تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی بات جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہی وہ عقیدہ توحید ہے جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں۔ کہا کسی شاعر نے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہی توحید الوہیت ہے جس میں مکے والے گڑبڑ کیے ہوئے تھے۔ کچھ چڑھاوے چڑھاتے تھے بتوں کے نام پر، کچھ رکوع سجدہ ان کے لیے کرتے تھے۔ یہی وہ شرک تھا۔ توحیدی عبادت کے اندر بندگی اللہ کے لیے خالص نہ کرنے کا جرم تھا، جس کی وجہ سے ان کا خون حلال ہوا، ان کا مال حلال ہوا، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ یہی وہ توحیدی عبادت تھی جس کو نہ ماننے کے نتیجے میں قومیں دنیا سے ہلاک ہوئی۔ یہی وہ توحیدی عبادت، توحید الوہیت جس کے لیے اللہ نے تمام انبیاء و رسول کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تمام امت کے اندر ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجا کہ صرف اللہ واحد کی بندگی کرو اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے
سورہ انبیاء آیت نمبر 25 کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو یہی کہا کہ دنیا والوں سے کہو صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 45 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا وَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کی طرف ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں کہ کیا کسی رسول نے اللہ رحمان کے علاوہ کسی اور کی پرستش، کسی اور کی بندگی اور عبادت کی بات کہی ہے؟ یہی دعوت ہے، اور اسی توحید کی بات ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ ساری کائنات اللہ ہمارے لیے پیدا کی ہے، ہم کو اللہ نے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی وہ توحید الوہیت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر واضح کیا، قرآن میں کھول کھول کر واضح کیا۔ اب خلاصے کے طور پر گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات اور توحید عبادت، توحید الوہیت۔ تینوں توحید کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر فرما رہا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو، ان کے اندر یہ تمام چیزوں کا رب ہے، پالن ہار ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ کون سی توحید ہوئی؟ توحید ربوبیت۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اسی رب السماوات والارض کی عبادت کرو، اس کی عبادت پر جمے رہو۔ یہ کون سی توحید ہوئی؟ توحید الوہیت، توحید عبادت۔ هل تعلم له سمیعا، کیا اللہ کے ناموں جیسا کسی اور نام والا پاتے ہو؟ یہ توحید الاسماء والصفات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی افعال میں اکیلا، اپنے ناموں اور صفتوں میں اکیلا۔ تو اللہ رب العالمین ہم بندوں کی بندگیوں کا اکیلا مستحق ہے۔ اور توحید الاسماء والصفات میں شرک، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ کی طرح، نعوذ باللہ، پیر ہے میرے پیر کی طرح، اللہ اترتا ہے چڑھتا ہے ہمارے اترنے چڑھنے کی طرح، قسم اللہ کی، شرک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ لات، عزیٰ اور منات اللہ کے ناموں میں سے ہے، تو انہوں نے لات کو اللہ کا مؤنث بنا لیا ہے۔ اللہ کا نام عزیز ہے تو عزیٰ، اللہ کا نام منان ہے تو منات، اللہ کے نام سے معبودان باطلہ کا نام لے لیا۔ جیسے بتایا آپ کو اللہ غوث العظم ہے، سب سے بڑا مدد کرنے والا ہے۔ ہم کسی بندے کو کہیں کہ غوث العظم ہے اور رہ گئی توحید عبادت کی، تو اس کی دھجیاں اڑ رہی ہے۔ پکارے جا رہے ہیں اولیاء کرام، سجدے کیے جا رہے ہیں ان کے مزاروں پر، پیشانیاں جھک رہی ہیں ان کے آستانوں پر، نظر و نیاز چل رہی ہے ان کے قبروں پر۔ اللہ اکبر! یہ تو بڑا شرک ہے جسے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹا شرک عبادت کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نام و نعود ہے کہ ہو نام و نشاں کیوں کر، برائی ہو تو کیوں کر۔ کچھ لوگ باپ دادا کی قسم کھاتا ہے، یہ بھی شرک اصغر ہے۔
چھوٹا شرک ہے کوئی کہے اللہ چاہے اور آپ چاہیے گا تو ہو جائے گا، اوپر اللہ نیچے آپ، ہمارا کام بن جائے گا۔ ارے بابا ایسا نہیں کہتے، کہو صرف اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ کل ما شاء اللہ وحدہ، صرف اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اگر بہت ضروری ہو تو یہ کہو اللہ چاہے گا پھر آپ چاہے گا، اللہ دین یو، اللہ اینڈ یو نہیں، کیونکہ مشارکت ہو رہی ہے، اللہ اور تم چاہو گے۔ کوئی کہتا ہے اگر ہمارے گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی۔ ارے میاں تم نہیں ہوتے تو آج ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہمارا۔ ارے یہ کہتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایکسیڈنٹ سے اس آدمی کے ذریعے بچا لیا۔ یہ عین توحید تھا، لیکن تم نے کہا تو آج مر جاتا۔ یہ شرک کر دیا آپ نے، چھوٹا شرک۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم سب، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے خالص توحید پر قائم و دائم رکھے۔ انشاءاللہ اب آئندہ منگل کو ہم شرک کے نقصانات کے عنوان پر ہم آپ کے سامنے درس دیں گے۔ اب میں اپنی گفتگو کو علامہ اقبال کی شعر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹھانا نام و نشاں ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ